السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ صاد کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا کیے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں معنی صحیح ہیں، اس لیے کہ قرآن عظمت و شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقوی کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر، شاعر یا جھوٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔ آیت نمبر 2، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، انگلش کا ترجمہ ہے، اسے آپ پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں، البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے، ان کے دماغوں میں استکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا۔ آیت نمبر 3، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ ترجمہ، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ یعنی جو ان سے پہلے ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفر و جھٹلانے کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔ آیت نمبر 4، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی کہ اس میں اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا جی، اس میں یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان رسول کس طرح بن گیا، یہ کافروں کا سوال تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا اور انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 5، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ یعنی ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح عبادت اور نظر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے، یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔ آیت نمبر 6،
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. یعنی کہ اس میں ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے. یعنی اپنے دین پر جمے رہو اور بتوں کی پوجا کرتے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کان مت دھرو. یعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل اپنے پیچھے لگانا اور اپنی قیادت منوانا چاہتا ہے. آیت نمبر 7. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. یعنی کہ ہم نے تو یہ بات آیت نمبر 7 میں ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے. یعنی پچھلے دین سے مراد تو ان کا دین قریش ہے یا پھر دین نصارہ. یعنی یہ جس توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کی بات تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنا. یعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے. یہ کافروں کی بات تھی جو یہ کر رہے تھے. آیت نمبر 8. أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیت نمبر 8 کا ترجمہ. کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں. یعنی مکے میں بڑے بڑے چودھری اور رئیس ہیں. اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں سے کسی کو بناتا. ان سب کو چھوڑ کر وہی رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب بھی عجیب ہے. یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے. سچ ہے کوئے بد رو بہانہ بسیار. دوسرے مقام پر بیان کیا گیا یعنی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے، بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جس میں یہ سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے. آیت نمبر 9. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. یعنی کہ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی کہ جس کو چاہیں دیں اور جس چاہیں نہ دیں. انہی خزانوں میں نبوت بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے، تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.